اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ لال حویلی میں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، 2 کارکنان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان کے بھتیجے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عارف نظامی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ گرفتاریاں؟ تو پھر حکومت کے اگینسٹ نہیں جا رہی ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ پھر انہی پر انگلی اٹھائیں گے کہ آپ نے تشدد کا آغاز کیا؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں حکومت، کیونکہ حکومت ہے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امن امان قائم رکھیں اور اپوزیشن کو پرامن احتجاج کا موقع دیں۔ لیکن معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہوئے ہیں کہ شاید حکومت کو بھی اب یہ نظر آتا ہے کہ اگر وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو ان کی ویسی چھٹی ہو جائے گی اگر یہ سب لوگ جو ہیں اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرے ہے کہ جہاں تک گالی گلوچ کا تعلق ہے تو یہ تو دونوں طرف سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ کہنا کہ خالی صرف پی ایم ایل این کے لوگ یہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں وہ باتیں تو بڑی پرتشدد کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پھر مثلا اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ لیکن عارف نظامی صاحب، وہ تو صرف باتیں پرتشدد کر رہے ہیں، یہاں تو ڈنڈے چل رہے ہیں، پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے۔ مجھے جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لال حویلی میں بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے، میں آپ سے اس کا جواب لوں گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں بیپر پہ جوائن کیا، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ ثناء اللہ صاحب، جیسے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، کون سا طرز حکومت ہے؟ یہ جمہوریت ہے کہ احتجاج نہیں آپ کرنے دے رہے؟ جی بالکل، جو ہے وہ ایک ایسا قدم کہ کسی ملک کے کیپٹل کو جو ہے وہ کوئی لاک ڈاؤن کر کے اس ریاست کا، اس ملک کا جو ہے وہ دنیا میں مذاق اڑایا جائے، تماشا کیا جائے، ایسے اقدامات کو جو لوگ بھی کریں گے ان کو بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے، اور اگر وہ نہ روکے، نہ سمجھیں، تو پھر ان کی اگر گرفتاری ناگزیر ہو تو پھر وہ جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ لیکن یہ کوئی یعنی جمہوری حق سے یا آئین سے روکنے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جلسے تو ابھی 10 دن پہلے جلسہ کر کے گئے ہیں لاہور میں، ہم نے ان کو فول پروف سیکورٹی دی ہے اور انہوں نے اس جلسے میں گالی گلوچ کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں کی۔ تو رانا صاحب، یہ جو ہے یہ کوئی اگر آپ روکتے روکتے کہیں کچھ سانہ ہے ماڈل ٹاؤن 2 تو نہیں ہونے جا رہا، کچھ اور لوگ وہاں جو ہے وہ فارغ ہو جائیں اس چکر میں؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ سانہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ بھی پولیس اور وہاں پہ جو پیٹ کے ورکرز تھے ان کے درمیان جو ایک تشدد کا واقعہ ہوا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ اب اگر پولیس جو ہے وہ ان کی عملداری کے لیے کام کر رہی ہے، اور اب آگے سے اب جس قسم کے حلیے کے لوگ یہ نکل رہے ہیں لال حویلی سے، ان کے حلیے دیکھیں، اور یہ کوئی کہتا ہے میں مردان سے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فاٹا سے آیا ہوں، یہ پتہ نہیں جلسہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے دھرنا دینا تھا یا کچھ اور کرنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثناء اللہ صاحب، لوگ کہیں سے بھی آئے ہوں ہیں تو پاکستانی، احتجاج کا حق تو رکھتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں نا، مردان سے آئے، چاہے اسلام آباد سے آئے، چاہے راولپنڈی سے آئے، وہ بھی قانون نافذ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ پولیس اگر قانون نافذ کرنے کے لیے کو عمل کر رہی ہے تو آگے سے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قانون کا احترام کرے۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب، دوپہر کو آپ کا یہ موقف تھا کہ ہم نے کوئی پکڑ دکڑ نہیں کی، کوئی تشدد نہیں کر رہے۔ شام کو آپ کے جو حکم پر وہ مرد جو ہیں وہ گھسیٹ رہے خواتین کو، اب پنڈی میں آپ نے شروع کرا دیا۔ اب اگر جو بندے قتل ہوئے یا زخمی ہوئے یا ان کا نقصان ہوا، اس کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ خان پر ہوگی۔ اتنا جھوٹ نہ بولے، خدا کا خوف کریں۔ کیا کسی مرد نے کسی عورت کو نہیں گھسیٹا؟ ابھی دکھائیں گے ان کو، یعنی ابھی دکھائیں وہ ویڈیو سامنے موجود ہے، سارے میڈیا پہ چلتی رہی ہے۔ مرد کو مردوں نے مطلب یہ کون سا قانون ہے دنیا بھر میں کہ مرد اہلکار خواتین کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کر انہیں گھسیٹیں؟ جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں خاتون جو ہے وہ عورت اس کے گلے پڑ رہی ہے، وہ خاتون جو ہے وہ لیڈی یہ ویژوئل آپ دیکھیے گا، باقی دوسری والی جو ہے یہ الگ ہوا ہے، میں نے نہیں دیکھی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جی میں بھی دیکھ رہی ہوں، اور اسی کے بعد میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ مناظر آپ دیکھ لیں، یہ تصویر دیکھ لیں۔ ویڈیو سلیکشن کر کے نہ چلاؤ، وہ ویڈیو چلاؤ، وہ دیکھو جب اس نے بس ہوں ذمہ داری قبول کر دے ہو نا، پھر لیڈی کانسٹیبل ہے، اس کو جب اس نے اس کا منہ نوچا ہے۔ رانا صاحب ہوں پھر ذمہ داری تو نہیں نسنا؟ نہیں تو اسی اگے کو تو نٹھے ہیں۔
چلو ٹھیک ہے, گڈ فار یو. اب آپ نے گورنمنٹ جو ہے جو اگر 4 دن رہنی تھی نا وہ جلدی چلی جائے گی. یہ اللہ دے فضل نال آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام دا مینڈیٹ ہے رہے گی. ریگنگ کون سا مینڈیٹ ہے رانا صاحب؟ ایک تہاڈی دتی او نا کی گورنمنٹ یا کوئی تسی خیرات نہیں دتی سانو رانا صاحب, لیکن یہ بتائیں جدوں کہوں گے واپس لے لاؤں گے. یہ کیا وجہ ہے کہ سارا میڈیا جو ہے لگتا ہے آپ کے خلاف ہے, آپ کے مطابق کہ خود ہی ویڈیوز بنا رہا ہے, سلیکٹو طریقے سے چلا رہا ہے, اور حقیقت بالکل برعکس ہے. بات یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کو ہمیشہ بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگلے 2-4 دنوں میں جو بھی اس قسم کی وہاں پہ کارروائی ہوگی اس کی آپ نے فوٹیج کو بڑھا چڑھا کے دکھانا ہے. بالکل اس کے اوپر ہمیں نہ کوئی افسوس ہے نہ کوئی ہمیں آپ سے گلہ ہے, لیکن گفتگو میں آپ جو ہے غیر جانبدار رہیں. اگر آپ چیدے ٹلی کے جو ہے وہ ساتھی بن کے بات کریں گے تو پھر میرا بھی جواب بھی اسی طرح سے ہوگا. نہیں, ساتھی بننے والی بات ہی نہیں. رانا ثناء صاحب, علی محمد خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب, آپ بھی یہ فوٹیجز دیکھ رہے ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس طرح سے دھکے پڑے, خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال کر ان کو پکڑا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا از بائزڈ؟ علی محمد خان صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچی. چودھری صاحب, کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ موڈیفائڈ ویڈیو چل رہی ہے, کسی ایک چینل پہ نہیں چل رہی, ہر چینل پہ یہی ویڈیو میں نے دیکھی؟ جی رانا صاحب, دراصل یہ 2 ویڈیوز ہیں غالباً. ایک میں تو میں نے دیکھا ہے واقعی وہ خاتون ایک لیڈی کانسٹیبل کا منہ نوچ رہی ہیں, اور دوسری میں جو کچھ میل پولیس والے اس خاتون کو دھکا دے رہے ہیں. کم از کم یہ تو میں نے دیکھا ہے خود. اس خاتون نے جب اس عورت کے اوپر اس کا جو جب منہ نوچ رہی ہے تو اس وقت پولیس والوں, اگر آپ یہ ساری ویڈیو چلائیں نا تو آپ کو ساری بات جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس پولیس والے نے ان دونوں خواتین کو جو ہے وہ علیحدہ کیا ہے. وہاں پہ کسی خاتون کو جس طرح سے چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ مرد گھسیٹ رہے ہیں, اب یہ جو فوٹیج آپ دکھا رہے ہیں اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی گھسیٹ رہا ہے کسی. اچھا چلے رانا صاحب, فوٹیج چھوڑ دیتے ہیں. ایک مجھے سمپل سی بات کا جواب دے دیں رانا صاحب. پی ٹی آئی کنونشن ہال میں جو تقریب ہو رہی تھی وہاں پہ نوجوان قیادت کو بلایا گیا, بہرحال تحریک انصاف کی. وہاں پہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں وہاں پہ سازشیں ہو رہی تھیں حکومت کے خلاف, اس لیے وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا. مطلب واقعی سمجھ میں آتی ہے آپ کو یہ بات؟ کرنے دیتے ان کو کنونشن اپنا, پولیس کیوں بھیجی؟ یہ بات بڑی ہی سمپل ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے, اس لیے اسے نہیں کرنے دیا جائے گا. اب جو بھی قدم وہ چیدہ ٹلی صاحب جلسہ کرے رانا صاحب, اگر وہ آپ کا نام بگاڑے تو وہ مناسب ہوگا. وہ بگاڑتا ہے, وہ بگاڑتا کوئی بھی نہیں بگاڑا, کم از کم میں نے نہیں سنا. شیخ رشید احمد نام ہے اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ دوسرے کے نام بگاڑے. غلام حسین صاحب اس عوام میں سب ننگے ہیں. کیا کس نے نام بگاڑا ہے؟ عمران خان صاحب نے کس کا نام نہیں کس کا بگاڑا؟ ایک کا نام دیں مجھے بتائیے. خورشید شاہ کا نام کیا انہوں نے رکھا ہے؟ ڈبل شاہ رکھا ہے. ڈبل شاہ کے پیسے ڈبل کرتا ہے. کا کیا نام رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ موٹا چھوٹا. موٹا چھوٹا نہیں, موٹا گینگ. یہ اتنا نہ بڑا پاکی ادامہ کی ایک آیت, یہ دونوں طرف سے ایسے ہو رہا ہے جو غلط ہے. لیکن ان کو تو منع نہیں کر رہے آپ. بار بار رشیدہ ٹلی کہتا ہے وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے, آپ اس کو ٹلی ٹلی کہہ کے اس سے کہا آپ کا کیا بگاڑ لیں گے اس کا؟ سلیکٹ نہیں ہوا ایک دفعہ, کبھی اپنے ووٹوں سے الیکٹ ہوا, کبھی رانا صاحب وہ تو ممبر ہے, آپ 8 دفعہ الیکٹ ہو چکے ہیں وہاں سے. میں بات مکمل کر لوں. جو بھی اس اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی یوتھ کنونشن کرے, کوئی جلسہ کرے, کوئی میٹنگ کرے, اس کو روکا جائے گا. تو یہ تو بڑا کلیئر آپ کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کرنے کے بارے میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی حکومت کی, یہی فرما رہے ہیں نا آپ؟ بالکل نظامی صاحب, آپ نے صحیح جو ہے وہ میری بات کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے آپ کرنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل نظامی صاحب, بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ کسی ایک آدمی سے بلیک میل ہو کے جو ہے وہ نہیں چل سکتی. اس لیے یہ اب فیصلہ ہے. یہ آدمی 3 سال سے اس کام کے اوپر لگا ہوا ہے, اور اس کو ہر مرتبہ جو ہے اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے ہیں, منت بھی کی ہے, ہر طرح سے جو ہے وہ اس کو
سمجھانے کی، بجھانے کی، ساتھ چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب یہ اس مرحلے پہ آ گیا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ مزید اس چیز کو جو ہے وہ ساتھ لے کے نہیں چلا جا سکتا۔ یہ آپ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، عمران خان صاحب؟ جی جی شیخ رشید کی تو تو ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ ان کو پھانسی دلوائیں۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھانسی چوہدری صاحب سانو تسی دباؤنے ہیں۔ ہم نے انڈیا کے ایجنٹوں کو دلوانی ہے جو راز بیچتے ہیں، جو اخباروں میں سٹوری چھپاتے ہیں، آرمی چیف پر گالیاں دلواتے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ بے گناہ اور خواتین پر تشدد کیوں کراتے ہیں؟ رانا صاحب خدا کا خوف کریں آپ۔ یہ چوہدری صاحب خبراں یہ راز بیچنے والا کام تو تسی کردے ہو، کون کردا ہے؟ لعنت بھیجنا میں وہ دیتے جڑا بھی بیچتا ہے۔ تسی تو کئی دفعہ خبراں مینوں کئی دفعہ دسیاں نے، تسی خبراں دیتی ہیں نا، تو آپ نے نام مرواتے بندوں کو۔ میرے کو رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیا شکریہ جی؟ کیرن کو جانا دیں۔ رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ اور مجھے علی محمد خان صاحب نے بھی جوائن کیا۔ علی محمد خان صاحب جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب بالکل بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائی اسلام آباد میں یہ پہنچیں گے تو ہم کریک ڈاؤن کریں گے، ہم یہ کاروائیاں کریں گے، تو آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان ہوگا ریڈ زون میں جانا؟ گرفتاریاں تو ابھی سے شروع ہو گئی ہیں، واٹ از دا نیکسٹ پلان؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آج جو ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے اس کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ واقعی جو اندر کا مسلم لیگ نواز کی حکومت میں جو اندر کا ایک فرعون ہے وہ باہر آ چکا ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جمہوریت کے لبادے سے باہر نکل چکا ہے۔ آج میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جس طریقے سے خواتین کے ساتھ وہاں پہ کیا گیا تو اپنی حکومت بچانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا تھا اس کو بہت طریقے سے سائٹ پہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے یہ یہاں پہ ہوا کہ ایک پیسفل کنونشن تھا، اور یہاں پہ چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں، عارف نظامی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو علم ہے کہ ہمارا جتنا بھی سیاستدان یہاں پہ کام کرتا ہے تو ان میں سے میں جتنے کو میں نے دیکھا 3.5 سال اسمبلی میں بیٹھ کے، تو اس میں ہمارے جو اسد عمر صاحب ہیں اور شاہ محمود قریشی، خاص کر شاہ صاحب انتہائی پالش سیاستدان اور ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو کبھی تشدد پہ مبنی بات کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے آج بڑا دکھ ہوا، نہ صرف یہ کہ خواتین کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا، جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں پہ ٹریٹ کیا گیا، قریشی صاحب موجود ہیں، اسد عمر صاحب موجود ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں وہ جو ایک شعر ہے نا کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہو اتنا ہی یقین تھا، اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبھی تھا۔ اپنی طاقت کے زوم میں اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے جتنا بھی بندہ برداشت نہ کر سکے، کیونکہ طاقت اور حکومت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ آج آنریبل جو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے آرڈرز کچھ جاری کیے، انٹرم آرڈرز تھے، ججمنٹ تو نہیں تھا لیکن آرڈرز تھے۔ ہماری اس پہ ریزرویشن یہ تھی جو کہ ایز اے وکیل میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ جینوئنلی جب آپ ایک فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس فیصلے میں ہمیں بلایا نہیں گیا تھا اور ون سائیڈڈ تھا، لیکن بہرحال اس میں حکومت کو بھی پابند کیا گیا تھا۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، پہلی یہ تھی کہ کوئی کنٹینر نہیں لگے گا، اور جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ تحریک انصاف کا اور کسی بھی جماعت کا حق ہے۔ ہاں لاک ڈاؤن کی بات انہوں نے کی، تو آج کون سا لاک ڈاؤن ہو رہا تھا؟ اور وہاں پہ دیکھیں کنونشن تھا یوتھ کا، اس پہ تو دفعہ 144 بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جو ججمنٹ آئی تھی اطہر من اللہ صاحب کی دھرنے کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، تو انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو 144 سے باہر کیا تھا۔ تو آج تو حکومت نے بذات خود آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ علی محمد خان صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا، مجھے یہاں پر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے چودھری صاحب سے بھی، عارف نظامی صاحب سے بھی، کہ کیا واقعی جس طرح سے علی محمد صاحب بھی بات کر رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت ایک بھوکلاہٹ کا شکار ہے، گھبراہٹ کا شکار ہے، کیونکہ آج تو نہ دفعہ 144 جہاں پر کنونشن ہو رہا تھا وہاں پہ نہ نافذ تھی، اور وہ ایک کنونشن تھا جہاں پر دعویٰ بول دیا گیا، کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
ایک بار پھر بات کریں گے دھرنے کے حوالے سے، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ کن گھڑی ہے وہ آ رہی ہے، آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے، اور خان صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کل شیخ رشید کے جلسے میں شرکت کروں گا، میں سب سے آگے موجود ہوں گا۔ شیخ رشید سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کسی بھی طور سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چودھری صاحب، نہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں نہ حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے، تو پھر جوابی کارروائی بھی پھر اسی طرح سے ہوگی، اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں بھی مزید بڑھتی جائیں گی۔ نہیں تو یہ تو یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے نا۔ آج کوئی حملہ ہوا ہے کسی بلڈنگ پر، کسی سرکاری اہلکار پر زخمی کیا گیا، کسی کو کچھ ہوا ہے، یہ صبح دوپہر کو یہ کہہ رہے تھے ہم نے کسی کو نہیں پکڑنا، نہ پکڑا ہے، تو میں نے کہا شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، تو اس وقت سے بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں، تو اب کہتے ہیں جی ہاں ہم تو ماریں گے پکڑیں گے، تو اب بھگتے پھر۔ اب اس طرح ان کا خیال ہے نا کہ اس طرح یہ گورنمنٹ بچا لیں گے، تو ان کو بتا دیں کہ دس از دیئر اینڈ۔ اس کا مطلب کہ حکومت جو ہے وہ بوکلاہٹ کا شکار ہے عارف نظامی صاحب، اور جو پریشر بلڈ کرنا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف 2 نومبر کو، وہ اس سے پہلے ہی ہو گیا۔ یہ دیکھیں کام گئے حکومت، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کو ایک زمانے میں جب کہ ایکسٹرا کالے قانون یوز کیے جاتے تھے، ڈیفینس آف پاکستان رولز، اور اس کو امتناعی نظر بندی جنہیں کہتے تھے، پریونشن، اور یہ جو اب کچھ ہو رہا ہے یہ پری ایمپٹیو ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو عمران خان صاحب کا سیلاب ہے 2 نومبر کو، جو ان کے مطابق سیلاب ہوگا اور جو شٹ ڈاؤن ہوگا، جیسے رانا ثناء اللہ نے تو بالکل کلیئرلی کہہ دیا کہ ان کو نہیں ہونے دینا، تو اس کو اب وہ یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آل از فیئر بٹوین لو اینڈ وار، ان کے نزدیک اب اس معاملے میں انہوں نے جو کوئی تردد تھا یا بھرم تھا جمہوریت یا جمہوریہ داروں کا، وہ اب جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو بالکل رد کر دیا، اور لگتا ہے کہ اعلیٰ سطح پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اس شٹ ڈاؤن کو انتظامی طریقے سے، سیاسی طریقوں سے نہیں، انتظامی طریقے سے روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما منظور بھٹو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ منظور بھٹو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ آج ہو رہا ہے؟ بلاول بھٹو سرداری صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ حکومت اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہی ہے، واقعی ایسا ہو رہا ہے جو گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہے؟ جی السلام علیکم نظامی صاحب اور غلام حسین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے ہمارے حکمرانوں نے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور خواتین پر تشدد کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ یہ دوبارہ ملائیں، آواز ان کی نہیں آ رہی۔ بھٹو صاحب، حکومت آپ کو لگتا ہے بوکلاہٹ کا شکار ہے، اپنے پیر پر خود کلہاڑی مانگ رہی ہے؟ جو مس ہینڈلنگ کی جا رہی ہے، جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، خان صاحب جو 2 نومبر کو کرنے والے تھے وہ اس سے پہلے ہی ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر اور خواتین پر تشدد کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ لیکن بھٹو صاحب ابھی رانا ثناء اللہ خان آئے تھے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ زور طاقت گرانا چاہتے ہیں، اور ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے اور اسلام آباد کو ان شر پسندوں کے یعنی ظلم زیادتی سے بچانے کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور کوئی ہمارے راہ میں رکاوٹ بنے تو ہم اس کو کچل دیں گے۔ آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ اب آپ ان کی جمہوریت بچانے میں مدد کریں گے یا جا کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میرا موقف چودھری صاحب سیدھا ہے کہ عمران خان نے تو اسلام آباد کو بند کرنے کی بات کی ہے 2 تاریخ کو، 2 نومبر کو، لیکن انہوں نے، ہمارے حکمرانوں نے اس کو آج ہی بند کر دیا ہے۔ آج سے اسلام آباد کو انہوں نے بند کر دیا ہے، اور کل سے لال حویلی کے جلسے کے ڈر سے لگتا ہے کہ یہ پنڈی کو بھی بند کر دیں گے۔ نہیں، وہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ شٹ ڈاؤن کریں گے پنڈی کو بھی، لیکن بھٹو صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق غالباً اب بھی پیپلز پارٹی سے ہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کدھر کھڑی ہے؟ اس کی پالیسی میں سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو پالیسی لگ رہی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں
رننگ ود دی ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈس کہاں پہ ہے پیپلز پارٹی؟ وہی کبھی پتہ لگتا ہے کہ جی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم تشدد کے خلاف ہیں، لیکن جہاں تک باقی معاملات ہیں اس میں ان کے اور عمران خان صاحب کے رستے الگ ہیں. اعتزاز حسن صاحب الگ بات کرتے ہیں، خورشید شاہ صاحب کچھ اور ڈفلی بجاتے ہیں. یہ کیا ہے پیپلز پارٹی کی پالیسی؟ تو ہمیں سمجھا دیں ذرا. یہ غالباً کی بات پہ مجھے اعتراض ہے، غالباً کی بات پہ مجھے اعتراض ہے. میرا چلے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ یو ہیو بین آف دا ریڈار فار سم ٹائم، تو میں نے اس لیے یہ گستاخی کی کہنے کی کہ نہیں، یہ آج کل تنظیمیں نہیں ہے نا ہماری، نہیں تنظیمیں نہ ہونے کی وجہ سے کمیٹی ہے جو کام کر رہی ہے. نہیں، اللہ میں نے زبان تو دی ہوئی ہے نا آپ کو، اس لیے آپ بڑی دیر سے آفیشلی وہ ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو اور اپنے کارکنوں کا پوائنٹ آف ویو اور عوام کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ تو مجھے دینا ہے نا. وہ دینا آپ کیا پوائنٹ آف ویو اس مسئلے پہ پیپلز پارٹی؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ملکی حالات انتہائی تشویشناک ہیں اور جمہوری نظام کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر یہ نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات پیدا کیے ہیں حکومت نے، اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی اور کسی پہ نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت نے پارلیمنٹ کی بات کو ٹھکرا دیا، سیاسی جماعتوں کی بات کو ٹھکرا دیا، عوام کی رائے کو ٹھکرا دیا، اور انہوں نے راستہ تشدد کا اختیار کیا ہے اور کارکنوں اور خواتین پہ تشدد کیا ہے. اور اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کل جو عمران خان نے جو کال دی ہے کہ کل لوگ اس پہ احتجاج کریں جو آج خواتین پہ تشدد کیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کل یہ پورے ملک کے اندر حکمران جو ہیں یہ تشدد کا راستہ اختیار کریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ پھر آپ سب لوگوں کے سامنے ہوگا کہ یہ پورے ملک کے اندر تشدد ہوگا، اور حکومت اور اس کے کارندے جو ہیں وہ کارکنوں پہ تشدد کریں گے، ان کا راستہ روکیں گے، تو ملک کے اندر کیسے حالات ہو جائیں گے. بھٹو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پالیسی آپ نے پھر بھی نہیں بتائی کہ جمہوریت بچانے کے لیے آپ کنٹینر پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے یا میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں گے. یہ تو پیپلز پارٹی نے اپنا معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف ہی رکھا ہوا ہے. اچھا، جس طرح سے منظور بھٹو صاحب کہہ رہے تھے، عارف نظامی صاحب، میں چاہوں گی علی محمد صاحب اس بات کا جواب دیں کہ انہوں نے کہا کہ ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے جو اگر حالات کشیدہ ہوتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں برابر کی شامل ہوگی اگر حالات کشیدہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ریڈ زون میں جائیں گے تو معاملات تو پھر خراب ہوں گے، معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا، تمام ایمبیسیز بند ہو جاتی ہیں، تمام کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. تحریک انصاف نے ہمیشہ بات کی ہے پیسفل پروٹیسٹ کی، اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو صبح پریس کانفرنس کی بنی گالا، وہاں میں خود موجود تھا، شام کو میں پھر نہیں تھا. شام کو دوسری پریس کانفرنس ہوئی، اس میں شاہ صاحب نے بھی بات کی اور عمران خان صاحب نے بھی بات کی کہ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا حق ہے اور وہ ہم پیسفلی کریں گے. اب دیکھیں ریڈ زون میں نہ ہم ابھی گئے ہیں، نہ کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے. دیکھیں آپ ذرا اگر چیزوں کو اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اس وقت جو حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے، تو اس وقت اپوزیشن کیا ایسا کرنے جا رہی تھی یا کیا ہے کہ کوئی لافل کام ہوا، ان لافل کام ہوا ہے؟ اگر آپ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لینے جا رہے ہیں تو یہ طریقہ ہے اس کا. دیکھیں لا میں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس سے ملک کی سلامتی کو نقصان ہے، تو آج آپ کو ہائی کورٹ کا آرڈر آپ کے سامنے ہے. ہائی کورٹ نے دونوں طرفین پہ ایک قسم کی پابندی لگائی ہے کہ آپ دونوں طرفین جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو باؤنڈ کریں گے. اب حکومت زیادہ رسپانسبل ہوتی ہے. شام کو جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے آ کے جو گفتگو فرمائی اور جس طریقے سے انہوں نے جو ایگریسو ٹون لی اور اس کے بعد یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی، دیکھیے اسلام آباد ہے، ملک کا دارالخلافہ ہے، وہاں پہ تحریک انصاف ملک کی دوسری یا تیسری بڑی جماعت ہے، وہ ایک پیسفل ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس سے اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. ابھی جو لال حویلی میں ہو رہا ہے، دیکھیں کل لال حویلی میں شیخ رشید صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، کیا جلسہ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے؟ کیا جو 15 خاص کر 3 آرٹیکلز کی میں بات کروں گا، 15، 16، 17 اور 19، کیا اس کی خلاف ورزی ہے؟ ٹھیک
اچھا علی محمد صاحب اس کا جواب لیں گے صبر چودھری صاحب سے بھی، لیکن یہاں پر مجھے ایک اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے اپنے ناظرین کو۔ کوئٹہ ہزار گنجی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے اور دہشت گردوں کے خلاف فائرنگ کا تبادلہ کیا جا رہا تھا۔ فورسز نے 2 دہشت گردوں کو اس وقت ہلاک کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں ہزار گنجی میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ دہشت گردوں کی جانب سے فورسز پر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ بھی کیا گیا جس میں 2 اہلکار زخمی ہوئے، لیکن فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک بار پھر بات کرتے ہیں دھرنے کے حوالے سے، مجھے جوائن کیا مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا آپ سے کچھ دیر پہلے ایک دوسرے چینل پر، اور آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کنونشن جو جاری تھا اس ہال میں ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اس کنونشن میں کون سی حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں کہ وہاں باہر جو تماشا لگایا آج خواتین کے گریبانوں پر ہاتھ ڈال کر ان کو گھسیٹا گیا سڑکوں پر؟ دیکھیں، ایک تو میں نے سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جو ایک لاک ڈاؤن ہے اس کی تیاری کے لیے یہ کیا جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کہہ لیں کہ غیر قانونی کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، اور اس پہ جبکہ ان کے اسد عمر صاحب جو آرگنائزر ہیں ان کی ڈی سی اسلام آباد سے بات بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ قانونی تقاضے پوری کر لیں، بلکہ یہ سمجھا گیا کہ انہوں نے اس قسم کا چیلنج کیا کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہم قانونی تقاضے پورے نہیں کریں گے، اور یہ کیونکہ ایک لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، ایک پیرالائز کرنے کے لیے حکومت کو جا رہے ہیں، تو آج کی انہوں نے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ کام کیا کہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ تو یقیناً اگر اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی کام کو نہیں کرنے دیا جائے گا، احتجاج کریں، 100 بار کریں، ہم پوری طرح یہ قانونی تقاضے پورے کریں، ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم پورا انہیں سیکورٹی دیں گے، مگر غیر قانونی لاک ڈاؤن یا یلغار نہیں کرنا۔ تو یعنی ٹیسٹ کیس میں اگر یہ صورتحال ہے طلال چودھری صاحب، تو اینڈ رزلٹ کیا دیکھیں پھر ہم؟ خان صاحب اور شیخ رشید کو جیل میں دیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہم نہیں انہیں پکڑیں گے، یہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح انہیں گرفتار کر لیا جائے اور کچھ نہ کیے بغیر یہ اپنا یہ کہیں کہ دیکھیے جی ہم بڑے ہیرو بن گئے ہیں۔ ہم ابھی بھی انہیں یہی مشورہ دیں گے، یہ انہوں نے آج ٹریلر دیکھ لیا ہے، یہ پوری فلم دیکھنے کی بجائے قانونی تقاضے پورے کریں اور قانون کے مطابق احتجاج کریں، جہاں یہ چاہیں گے یہ مل کر ہماری انتظامیہ سے بات معاملہ طے کریں، اور اس کے بعد ہم انہیں پوری طرح تحفظ دیں گے جیسے پہلے دیتے رہے ہیں۔ سینکڑوں احتجاجوں میں ہم نے ان کی ریلیوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، دھرنوں میں ان کا ساتھ دیا، لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے کہ طلال صاحب کر دیں گے۔ آج انہوں نے کون سا قانون توڑا ہے اس کی وضاحت فرما دیں۔ غلام حسین صاحب، آپ بہت ہی سینئر آدمی ہیں، دفعہ 144 اور اس دفعہ 144 کو اب آپ کہیں گے کہ یہ سیاسی طور پہ استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اس پہ بحث میں پڑے بغیر اس کی انہوں نے وائلیشن کی۔ 3 بجے اسد عمر صاحب کو ڈی سی اسلام آباد سے رابطہ ہوا، ڈی سی اسلام آباد نے انہیں کہا کہ آپ کو قانونی تقاضا پورا کر لیں، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اگر یہ کل بھی کہیں کرنا چاہیں، پرسوں بھی کرنا چاہیں، صرف ایک پروسیجر کے مطابق درخواست دیں اور وہ پورا کر لیں، میں انشور کرتا ہوں یہ ایک کنونشن کی بجائے یہ 100 کنونشن کریں، لیکن قانونی تقاضا آپ جیل میں کر لیں۔ اچھا، میرا خیال ہے جی کہ ابھی تو صرف 27-28 لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے، اگر ٹوٹل پارٹی اتنی ہے وہ تو نہیں، اتنی بھی زیادہ ہے، 2-3 بندے ہی ہیں اس میں۔ صاحب یہ تو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہے ابتدائے عشق، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو ہیرو نہیں بننے دیں گے، دوسری طرف گرفتاریوں کا عمل جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے، تو یہ ریڈ لائن کہاں ڈرا کریں گے؟ اگر فرض کریں وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے شٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اجازت دیں گے ان کو؟ دیکھیں، ایک تو شٹ ڈاؤن کی تو ہم اجازت تو وہ دے سکتے ہیں نا جو قانون کے اندر رہ کر ہے، شٹ ڈاؤن کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اور نہ کبھی دیں گے۔ اور ہائی کورٹ کا جو حکم ہے وہ ایک عام شہریوں کی درخواست تھی جس پہ یہ حکم آیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ احتجاج ہی کرنا چاہتے ہیں اور لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، بند نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ہم سے پہلے کی طرح رابطہ کریں،
कानूनी तकाजे पूरे करें। आपके प्रोग्राम में मैं ये हुकूमत की तरफ से ये ऑफर कर रहा हूँ, ये कानूनी तकाजे पूरे करें, हम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो इनका एहतजाज में कोई रुकावट नहीं होती। अली मोहम्मद साहब, आप बताइए, आप सुन रहे हैं तलाल चौधरी साहब की बातें, आपका क्या तबसरा है इनकी सारी इस्तदलाल पे कि आप कानूनी तकाज़े पूरे करें तो कोई चीज़ को रुकावट नहीं पैदा की जाएगी? लेकिन 2-3 बातें हैं, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। पहली बात यह है कि तलाल चौधरी साहब को शायद इल्म ना हो, लेकिन उनको जो इंटरप्रिटेशन बताई गई है आर्टिकल दफ़ा 144 की जो नाफिज किया गया था आज, वो शायद इनको सही नहीं बताई गई। दफ़ा 144 जो है, जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके जज जो हैं अतहर मिनल्लाह साहब ने धरने के ज़माने में असद उमर साहब ही की पिटीशन पे ये फैसला आया था कि जिस तरह की अभी हम एक्टिविटी कर रहे थे वो दफ़ा 144 की ज़द में नहीं आ रही थी, जो कन्वेंशन वहाँ पे हो रहा था। एक बात। दूसरी बात ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बातें की, दोनों तरफैन पे एक पाबंदी रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और किसी भी अपोजिशन जमात का एहतजाज हक है जिसमें हम शामिल हैं। अब मुझे ये बताइए, 2 चीज़ों की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये कन्वेंशन तो एहतजाज भी नहीं था, ये तो एक पीसफुल, एक जिस तरह जमातों की एक्टिविटी होती है, खुद भी ये लोग करते रहते हैं नून वाले। एक ये, दूसरा जो कल शेख रशीद साहब करने जा रहे हैं, दोनों पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी। उसको जब आप सबूताज करते हैं तो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी जी हत्या की इज्जत हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कंटेनर नहीं लगाना, आपने लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इजाजत है एक्टिविटी की, आपने न सिर्फ ये कि उसको वायलेट किया बल्कि आपने आज खवातीन से बेहुरमती की। आपने आज लोगों को अंदर से निकाल के, देखें वो तो अंदर बैठे हुए थे, शाह महमूद साहब को बाहर आना पड़ा, असद उमर साहब को बाहर आना पड़ा अपने कारकुनों के पीछे। शाह महमूद साहब खड़े हैं, देखें सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, उनकी मौजूदगी में आप लोगों को इस तरह मार रहे हैं जैसे पता नहीं वो कोई, ये आप में हिम्मत है, ये आप में जुर्रत है, तो कलभूषण का नाम क्यों नहीं लेते थे? आप उन लोगों के पीछे क्यों नहीं जाते जो दहशतगर्द हैं, जो आपके पंजाब में प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का काम ये नहीं होता। अगर आप समझते हैं 30-40 बंदे पकड़ लेंगे तो 70 लाख तो हमारी जमात ने वोट लिए हैं। एक सूबे में पूरी हुकूमत है, आप क्या चाहते हैं? मुल्क को लड़ाना चाहते हैं? आप चाहते हैं पख्तूनख्वा से जो है लाखों लोग आके चढ़ाई कर दे? खुदा अच्छा, तलाल चौधरी साहब का भी जवाब देना है साहब। का जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। मैं आपके प्रोग्राम में जब आपके 2 सीनियर नज़ामी साहब का या गुलाम हुसैन साहब का नाम सुनता हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आऊँ, और मैं कहूँगा फैसला भी ये कर दे। एक इन्होंने बहुत शुक्रिया आपका जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो उन्होंने एक फैसला दिया था धरने के दिनों में दफा 144 पे, अली मोहम्मद साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मैं सिर्फ वकील हूं, मैंने डिग्री की है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी सी जरा पढ़ के आऊं। दफा 144 के फैसला जो था, जो उन्होंने वो उस वक्त की FIR खत्म की थी, वो टेक्निकल बेसिस पे की थी। दफा 144 को जायज करार नहीं दिया था, बल्कि कहा यह था कि इसका इस्तगासा पुलिस ने दर्ज करवाया है, हालांकि इस्तगासा मजिस्ट्रेट को देना चाहिए। इस टेक्निकल बेसिस पे कि मजिस्ट्रेट ने इस्तगासा नहीं दिया और पुलिस ने खुद दे दिया, जिसपे वो खारिज हुई थी तमाम जितनी दफा 144 की FIR थी। ये दफा 144 जो है यूपी अभी तलाल साहब, क्या उस फैसले में लिखा था कि ये फैसला सिर्फ जो है धरने के लिए एप्लीकेबल होगा? हाई कोर्ट का फैसला ता उमर सानी होता है, ता उमर चलता है। मैं उसी पे समझा दूं, मैंने आपको, मैं अली मोहम्मद साहब, दफा 144 को नजायज करार नहीं दिया, उसके तरीकाकार लगाने को दिया। आज हमने वो ठीक किया है और पहले भी हमने वो उससे सीखा। यूके में तरीके से ठीक करने की कोशिश की है। यूके में, इंडिया में, बाकी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया और दुनिया की सबसे पुरानी यूके, कोई उसमें भी अनलॉफुल असेंबली का लॉ मौजूद है। कोई अनलॉफुल असेंबली टुडे? मेरी बात सुन ले मेरे भाई, मेरी बात आज अनलॉफुल थी क्योंकि दफा 144 लगी हुई थी। हमने अंदर से कोई गिरफ्तार नहीं किया, बाहर जो खड़े हुल्लड़बाजी, नाराबाजी और जो माहौल बनाया जा रहा था वहां से वो गिरफ्तार हुए। और एक और बात, आप दरखास्त दें
जिस तरह यूके में, मैं आप तो यूके को बड़ा मानते हैं ना, आप वहां का प्रोसेस फॉलो करें। एहतजाज का टाइम होता है, एहतजाज का रूट होता है, उसका ट्रैफिक प्लान बनता है, लोगों को बताया जाता है, उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाती है। हमने भी आप ये बताना पसंद करेंगे जो आज लाल हवेली के सामने जब चाहे जहां चाहे एहतजाज किया जा रहा है ना, आप रूट बताएं इस्लामाबाद, वो क्यों हो रहा है? ठीक है तलाल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली मोहम्मद साहब, आपके साथ वापस आते हैं, मैं आपका ऐसे जवाब लूंगी कि जिस तरह तलाल चौधरी साहब ने कहा कि यूके की जमहूरियत में तो कुछ और तरीक़ाकार होता है कि पहले से टाइम बता दिया जाता है, पहले से तरीक़ाकार तय होता है, उसके बाद एहतजाज होता है। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे सवाल ये कि जिस तरह से तलाल चौधरी साहब ने भी अभी कहा कि यूके की जमहूरियत के खान साहब भी बड़ी बात करते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं, जबकि अगर वहाँ की जमहूरियत की बात की जाए तो भाई एक टाइम होता है, एक प्लान होता है, एक जगह होती है, डिसाइडेड होता है आप एहतजाज करें, उसके बाद जाएं घर। तो आप लोग जो एहतजाज करें, खान साहब तो कह रहे हैं आ जाएं, 7 दिन भी बैठना पड़े तो बैठेंगे, राशन लाएं, टेंट लाएं, तो फिर ये तो जमहूरी एहतजाज नहीं हुआ। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, आज जो हुकूमत ने किया है बेसिकली उन्हें अपना जो उनमें टेंशन है, जो जिस तरह वो प्रेशर से ब्रेक डाउन हो गए हैं, नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है हुकूमत का। देखें पहले धरने के दिनों में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बड़ा सब्र से काम लिया था, सिर्फ 2 रातों को छोड़ के, जब वो क्रैक डाउन हुआ उसमें जो लोगों की शादियां हुई, जख्मी हुए। लेकिन हमें ये तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी मियाँ साहब जो है साइकोलॉजिकली हार मान जाएंगे। देखिए ताकत का इस्तेमाल वही करता है जिसके पास दलील खत्म हो जाए, आवाज वही ऊंची करता है जिसके पास दलील खत्म हो जाए। और आज मैंने देखा, आज मुझे लगा कि मियाँ साहब के पास दलील खत्म हो गई थी जब एक फेडरल मिनिस्टर वो बैठ के एक सरकारी जगह पर बैठ के जब वो गालियां निकालता है। देखें मत भूलिए कि अपोजिशन एजिटेशन में खुश रहती है, अपोजिशन को सूट करता है, लेकिन जो अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो किसी को भी सूट नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मियाँ साहब पे होगी। देखें हम अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि पीसफुल रहें। इमरान खान ने अभी शाम को बावजूद उसके इंतहाई गुस्से में थे क्योंकि खवातीन पे हाथ उठाया गया, उन्हें क्या बात की कि हम पीसफुल रहेंगे, हम तो आखिरी दम तक पीसफुल रहेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये है हुकूमत करने के तरीके कि अगर आप ये समझते हैं, बिल फर्ज हम ये मान भी लें कि वहां पे कोई लॉ फ्लाउट हुआ था, ठीक है, क्या लॉ एंड ऑर्डर वहां पे डेंजर में था? क्या वहां पे कोई कानून हाथ में ले रहा था? क्या नक्शे अमन का खतरा वहां से पैदा हो रहा था? क्या वहां से खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक? अली खां, आप क्यों इतने आर्गुमेंट दे रहे हैं? हमारे शाह महमूद अभी वो आपके सामने निकल के खुदा न खास्ता रेड जोन पे हमला करने जा रहे थे, जो निकल के लोगों को अली खान साहब आप बड़ी करने जा रहे हैं। लाल हवेली में कल एक जलसा होने का प्रोग्राम है, क्या जलसा करना जो है वो नक्शे अमन है? क्या पाकिस्तान को तबाह करना है? तो ये कौन हालात को खराब कर रहा है? सही है चौधरी साहब, खुद खराब कर रही है। अली खान साहब माफ करना, अभी पंजाब गवर्नमेंट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तशरीफ लाए हैं, उन्होंने कहा हमने इनको कुचलना है क्योंकि ये गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर हमारी गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। कम वक्त में मारने पड़े बंदे, जेलें भरनी पड़े, अस्पताल फेल करने पड़े, हम जाएंगे आखिरी हद तक। वी विल डू वट एवर वी कैन। अब आपके पास कौन सा लाया अमल है उनको काउंटर करके निकालने का? गुलाम हुसैन साहब, आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई आदमी पागल हो जाए चलो तो क्या मैं भी पागल हो जाऊं? यार वो पागल इस तरह की बातें करते हैं, आप भी वैसे ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक पढ़े लिखे इंसान को इस तरह नहीं करना चाहिए। उनका मतलब कहने का है कि अगर वो गुलाम हुसैन साहब मुझे एक बात बताइए, निजामी साहब आपको क्या लग रहा है मॉडल टाउन में जो हुआ था उसका जवाब क्या है? कानून हाथ में लेना? तो ये मॉडल टाउन 2 तो नहीं होने जा रहा है निजामी साहब, आपको क्या लग रहा है? जी मैंने तो ये अर्ज़ किया कि ऐसी सूरत हाल में और राना सनाउल्लाह साहब के लहजे से मुझे लगता है कि ये शायद मामलात जो है वो मॉडल टाउन 2 की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ निजामी साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार। साथ जॉइन का चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी, अली मोहम्मद खान साहब भी मेरे साथ मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो यहाँ पर न्यूज़ हेडलाइंस और न्यूज़ बुलेटिन का, वो भी आप मुलाहिजा कर सकेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए।